اچھی سوچ پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ خیز پیش خدمت ہے۔ قوت مدافعت پر مثبت سوچ کے اثرات۔ سامعین، لوزویل یونیورسٹی کنتاکی امریکہ کے ماہرین نے اپنی کچھ تحقیقات کے پیش نظر یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان جس طرح اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں سوچتا ہے، سوچنے کا وہ انداز سوچنے والے کے جسم کی قوت مدافعت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں مثبت انداز میں سوچتا ہے تو یہ مثبت سوچ اس کے جسم کی قوت مدافعت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے اور عمومی طور پر سوچنے والے کی صحت کی بہتری کا سبب ہوتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ نئی تحقیق انسان کی کئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں بہت مددگار ثابت ہونے والی چیز ہے، کیونکہ اس تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں اچھے اور مثبت انداز میں سوچنا حال کے بارے میں اچھے شعور کا سبب بنتا ہے اور اس طرح سوچنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، جسم کے نظام مدافعت کو مضبوط کرنے کا سبب ہوتا ہے، جو کہ مختلف قسم کے جراثیموں کے خلاف کام کرنے میں مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس انداز میں سوچتے ہیں وہ صحت کے اعتبار سے مشکلوں کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ حال ہی کی مصیبتوں کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنے سے انسان فالج، ہارٹ فیل اور دماغی سکتے وغیرہ سے بچنے رہنے کے اہم اسباب میں سے ایک ہے، کیونکہ سامنے آنے والی مشکلات اور مستقبل کے بارے میں مثبت اچھے انداز میں سوچنے کا اثر دماغ کے سامنے والے درمیانی حصے پر ہوتا ہے، جو حصہ آنکھوں کے پیچھے گہرائی میں واقع ہوتا ہے، اور یہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اس کے متحرک ہونے سے جسم کے مدافعتی نظام میں قوت پیدا ہوتی ہے اور مشکلات سے سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نیز انسان مشکلات یا پریشانیوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے سگریٹ نوشی یا شراب نوشی یا کسی اور قسم کے نشے کے استعمال یا برائی والے کام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی نفسیات ان کے جسموں پر اثر انداز ہونے والی ایک بڑی قوت ہے۔ نفسیاتی دباؤ کے سبب پیدا ہونے والی جسمانی مشکلات اور نفسیاتی دباؤ کے علاج کے بارے میں ایک الگ مضمون اور ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے۔ سامعین، بہت سی نئی تحقیقات کی طرح یہ تحقیق بھی ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ معاملہ وہی ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اگر کچھ جانتے بھی ہیں تو درست فہم اور تدبر کے بغیر، اس لیے ایسی بہت سی باتوں کو نئی تحقیق مان لیتے ہیں جو باتیں ہمیں پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے اکیلے لا شریک خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین مبارکہ میں غور و فکر کریں اور اپنی عقل کو اللہ اور خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رکھتے ہوئے غور تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ہمیں کئی مقامات پر یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے پریشان کرنے والے معاملات کو بھی مثبت انداز میں دیکھیں اور مثبت انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی دکھ یا تکلیف ایمان والے کی زندگی میں منفی سوچ کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت ملنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو اللہ کے یہاں ایمان والوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس بات کا اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے قول کے طور پر
اپنے فرامین مبارکہ میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی، اپنے پہلے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قول کے طور پر اپنے کلام میں یہ بھی بتا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اس نے کہا اللہ کی رحمت سے صرف راہ حق سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب سامعین، ذرا اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر غور فرمائیے جو اس نے اپنے دوسرے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکار کر حکم فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ چاہے تو سارے ہی گناہ بخش دینے والا ہے، بے شک اللہ ہی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ فرامین میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر واقعتاً ایمان والے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھیں تو بھی اس گناہ سے اس یقین کے ساتھ توبہ کر لیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تعلیم برے، سخت، پریشان کن حالات، واقعات کی موجودگی میں بھی اچھی اور مثبت سوچ رکھنے کی تعلیم ہی تو ہے۔ جب اس تعلیم کے مطابق ہم اپنے اکیلے لا شریک خالق و مالک اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہی نہ ہوں تو انشاءاللہ کوئی بھی حال ہمارے لیے نفسیاتی کمزوری کا سبب نہیں بن پائے گا، اور جب ہمارا ذہن اور دل دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں پر ڈرے گا نہیں تو یقیناً ہمارے جسم میں موجود مدافعاتی نظام مزید پختہ اور پکا ہوگا۔ ایمان کی سلامتی اور آخرت کی خیر کے ساتھ ساتھ ایک اضافی فائدے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی کمزوریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اب بتائیے کہ لوگوں کی تحقیق کچھ نئی چیز نہیں، بلکہ ان لوگوں کے اور ہمارے اور ساری ہی مخلوق کے رب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کریم قرآن پاک میں اسی رب کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تدبر کرنے سے دور ہی دور رہتے ہیں، اور اللہ نے جن لوگوں کو ہمارے لیے مشعر راہ بنایا ان لوگوں کی تعلیمات کو دقیانوسی، پرانی باتیں کہہ کر یا سمجھ کر یا تاریخی روایات کہہ کر یا سمجھ کر ان باتوں سے بھاگتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی گمراہی ہے، ایسی گمراہی جو شاید دنیاوی فوائد میں سے تو کچھ مل جانے کے اسباب میں سے ہو جاتی ہو، لیکن آخرت کے خسارے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لانے والی ہے۔ سامعین، سوچ، رویہ، ارادہ، اخلاق، کردار، برتاؤ، خود اعتمادی، عزم، استقلال، محنت، صبر و تحمل کا شخصیت کی تشکیل اور کامیابی میں کتنا عمل دخل ہے۔ ہر شخص دنیا میں ایسی شخصیت چاہتا ہے، رکھتا ہے جو سماج میں اسے دوسروں میں قابل عزت مقام دلائے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف اس کی شخصیت لامثال ہو بلکہ اس کے کارنامے بھی طویل عرصے تک یاد کیے جائیں، مگر دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں بہت سی چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے جن کی جانب توجہ مبذول کرنے سے ہی ایک اچھی اور مثالی شخصیت تشکیل پا سکتی ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو اچھی اور مثالی شخصیت کے بجائے قابل نفرت شخصیت کی تشکیل عمل میں آتی چلی جائے گی۔ آج انسانی معاشرے میں قابل عزت شخصیت کے مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف عام آدمی جدوجہد کر رہا ہے بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز آفیسرز، سیاستدان اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے
کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ شخصیت کی تشکیل میں جن چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے ان میں انسان کی سوچ، رویہ، ارادہ، اخلاق، کردار، برتاؤ، خود اعتمادی، عزم اور استقلال، محنت، صبر و تحمل، مادہ برداشت اہم ترین ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مثبت انداز میں اپنے اندر جذب کرنے کے بعد ایک ایسی شخصیت تشکیل پاتی ہے جس پر انسانی معاشرہ رشک کرتا ہے۔ جس طرح سے اچھی شخصیت کی خواہش ہر کوئی رکھتا ہے، ایسے ہی زندگی میں ہر لمحہ ترقی کی منازل کو طے کرنا بھی انسانی نفس کا تقاضا ہے۔ جو شخص ایک مثالی شخصیت کی تشکیل کے پہلو پر کاربند ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسے زندگی میں تسلسل کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرنے کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پہلوؤں کو عملی زندگی میں ڈھال کر بہتر شخصیت کی تشکیل عمل میں آتی ہے، انہی پہلوؤں اور چیزوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی میں کوئی بھی شخص ترقی کی زینوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثالی شخصیت کی تشکیل اور تسلسل کے ساتھ ترقی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سب سے بنیادی چیز ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ، برتاؤ، نظریہ ہے، جو کہ نہ صرف مثالی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی اہمیت کا حامل رہتا ہے۔ سامعین کرام، اب وقت اجازت نہیں دیتا تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات